جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل اسلامک کہانی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی آج دوسری قسط ہم شروع کرنے جا رہے۔ سن 465 ہجری میں جب سلطان ملک شاہ سلجوقی تخت نشین ہوا تو انصر فلسطین اور جنوبی شام پر حکومت کر رہا تھا۔ اس نے فوراً سلطان ملک شاہ کی اطاعت قبول کر لی اور سلطان نے بھی اسے ان علاقوں کی حکومت پر بحال رکھا۔ چنانچہ انصر نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں ایک مرتبہ پھر دمشق کا محاصرہ کیا۔ اہل شہر نے بڑی استقامت دکھائی اور 1 ماہ تک اس کا مقابلہ کیا۔ آخر جب فتح نہ کر سکا تو پھر اپنے علاقوں کو واپس لوٹ گیا۔ ان دونوں دمشق پر مصر کا فاطمی خلیفہ کی طرف سے ایک شخص معلق حاکم تھا۔ وہ انتہائی ظالم و جابر اور بد کردار ترین شخص تھا۔ اس کی بد کرداری کی وجہ سے دمشق کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی، جس کے نتیجے میں ملا دمشق سے فرار ہو کر پہلے تو بانیاس شہر پہنچا، پھر اس نے صدر شہر کا رخ کیا اور وہاں سے وہ مصر پہنچ گیا۔ مصر کی فاطمی خلیفہ کو جب یہ خبر ہوئی کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر ہی دمشق چھوڑ کر ان کے پاس چلا آیا تو اس نے اسے گرفتار کر کے زندان میں ڈلوا دیا۔ اسی کے خانے میں اس کی موت ہوئی۔ دوسری طرف دمشق میں انتصار بن یحییٰ نے دمشق کے سرکردہ لوگوں سے ملا کر حکومت قائم کر لی اور وہ خود ہی دمشق کا حاکم بن گیا۔ اب ہوا یہ کہ رسدہ اور غلہ کی شدید قلت کی وجہ سے دمشق اور اس کے نواحی علاقوں میں قحط کی اسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ چنانچہ لوگ اس سے بھی عاجز آنا شروع ہو گئے۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انصر نے دمشق پر حملہ آور ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے میں اس نے بہت سختی کی، جس کی پناہ پر اہل شہر ہمت ہار بیٹھے۔ ادھر نئے حاکم انتصار نے دیکھا کہ کسی بھی صورت انصر سے جان نہیں چھوٹتی تو اس نے صلح کا پیغام بھیجا۔ دونوں میں گفت و شنید ہوئی اور یہ طے پایا کہ انتصار کو بانیاس اور یافتا کے قلعے کا حاکم بنا دیا جائے، جبکہ دمشق انتصر کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور انتصار دمشق سے نکل کر بانیاس کی طرف چلا گیا۔ یوں دمشق پر انصر کا قبضہ بلا کسی مزاحمت کے ہو گیا۔ دمشق پر قبضہ کرتے ہی اس نے پہلے یہ قدم اٹھایا کہ دمشق کے مرکزی مسجد میں فاطمی خلیفہ کی جگہ عباسی خلیفہ المقتدی کا خطبہ جاری کروا دیا۔ دمشق کو فتح کرنے کے بعد اتسنر کے حوصلے مزید بڑھ گئے، لہٰذا اس نے مصر پر حملہ کیا اور آندھی و طوفان کی طرح مصر کی دارالحکومت قاہرہ تک بڑھتا چلا گیا۔ اتسنر یہ ساری کارروائی سلطان ملک شاہ سلجوقی سے اجازت لیے بغیر ہی خود بخود کر رہا تھا، اس لیے اسے سلطان ملک شاہ کی حمایت اور مدد حاصل نہ تھی۔ اگرچہ وہ ایک مہم جو اور بہادر شخص تھا، مگر مصر پر حملہ آور ہونے کے بعد اس سے چند غلطیاں سرزد ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شجاع اور جرأت مند شخص تھا، مگر کوئی قابل ذکر سالار نہ تھا اور نہ ہی اسے مذہب کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ تھا، اس لیے وہ جنگ میں اسلامی اصولوں کی کوئی خاص پابندی نہ کرتا تھا۔ جس زمانے میں اس نے مصر پر حملہ کیا، اس وقت مصر میں قحط سالی کا دورہ تھا۔ بھوک کی وجہ سے مصر کی حکومت کی کل پرزے ڈھیلے پڑ چکے تھے اور ہر طرف افراتفری اور بد نظمی کا راج تھا۔ مصر کی فاطمی حکومت کا سپہ سالار اگرچہ حالت پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں اتسنر نے یہ غلطی کی کہ قحط کے مارے ہوئے لوگوں کو رسد کی فراہمی روک دی۔ چنانچہ مصر کے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور یوں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بڑی مشکل سے بیت المقدس پہنچا، جہاں اس کے لیے دوسری پریشانی سر اٹھائے کھڑی تھی۔ وہاں کے عیسائیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اس بغاوت کو فرد کر کے جب وہ دمشق پہنچا تو فاطمی سالار اعلیٰ بدر جمال اپنے لشکر کو لے کر دمشق پر حملہ آور ہو گیا اور اس نے بڑی سختی کے ساتھ دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ ان تمام حالات کی جب ملک شاہ کو اطلاع ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا کہ اتسنر نے اس کی اجازت کے بغیر کیوں دمشق پر حملہ کیا اور کیوں مصر پر چڑھ دوڑا۔ اس نے فوری طور پر اسے معزول کر دیا اور اپنے بھائی تاج الدولہ کو اتسنر کی جگہ حاکم مقرر کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ جن علاقوں کو وہ فتح کرے گا وہ ان علاقوں کا بھی حاکم قرار پائے گا۔ سلطان ملک شاہ کا بھائی تاج الدولہ بہت بہادر اور جنگجو جو انمرد تھا۔
سلطان کی طرف سے حکم ملتے ہی وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف بڑھا۔ مصر کے سپہ سالار اعلیٰ بدر جمال کو جب یہ خبر ملی کہ سلطان کا بھائی تاج الدولہ ایک لشکر کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ دمشق کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے تو وہ خوفزدہ ہو کر دمشق کا محاصرہ چھوڑ کر بڑی عجلت میں مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تاج الدولہ جب اپنے لشکر کے ساتھ دمشق پہنچا تو چونکہ اتسنر معزول ہو چکا تھا، اسے چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھ کر تاج الدولہ کا استقبال کرتا، مگر اس نے ایسا کچھ نہ کیا، بلکہ اہل شہر نے اس کے خلاف تاج الدولہ کے آگے شکایات کے انبار لگا دیے، اور ان شکایات میں کچھ ایسا ہی بھی تھی جس کی وجہ سے اتسنر کے قتل کے قابل تھا، چنانچہ اسے سزائے موت دے دی گئی۔ اتسنر کی جگہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بھائی تاج الدولہ ملک شام کا حکمران بن گیا، مگر تھوڑے ہی عرصہ گزرنے کے بعد سلطان کے خلاف بغاوتوں نے سر اٹھا دیا۔ ملک سلطان شاہ سلجوقی کے خلاف یہ خاصی بڑی بغاوت تھی۔ پہلی بغاوت سمرقند کی تھی۔ سمرقند میں شمس الملک حاکم تھا، اس نے بھی سلطان کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اس کے بعد سلطان نے سلیمان خان کو حکمران بنا دیا تھا۔ سلیمان خان پہلے تو چند سال تک بڑی ہی اطاعت گزار رہا، مگر پھر وہ بھی بغاوت پر اتر آیا۔ چنانچہ سلطان ملک شاہ اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند پر حملہ آور ہوا۔ سلیمان خان نے پہلے تو مزاحمت کی کوشش کی، مگر سلطان نے اس کی قوت و طاقت کو بری طرح کچل کر رکھ دیا۔ آخر تک ہار کر اس نے خود کو سلطان کے حوالے کر دیا۔ سلطان کے حکم پر اسے اصفہان کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، مگر کچھ لوگوں کی سفارش اور ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف دوسری بڑی سازش بلخ اور تخارستان کے حاکم شہاب الدین نے کی، جو کہ سلطان کا بھائی ہی تھا۔ اس نے پہلے حکمران سلطان کا بھائی ایاز تھا، جس کے مرنے کے بعد شہاب الدین حاکم بنا تھا۔ یہ 6 برس تک تو اپنے بھائی کے اطاعت گزار رہا، مگر پھر وہ سلطان بننے کے خواب دیکھنے لگا۔ سلطان ان دونوں میں ایک معمولی سی لغزش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے شہاب الدین میں سرکشی اور بغاوت اور در آئی تھی۔ ہوا یوں کہ سلطان ملک شاہ نے اپنے مختلف صوبوں کا دورہ کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کا جائزہ لیا اور 7,000 لشکریوں کو فارغ کرنے کا حکم دے دیا۔ اگرچہ سلطان کے وزیر یا تدبیر نظام الملک توسی نے عرض بھی کیا کہ جن کو آپ فارغ کر رہے ہیں یہ لوگ تو تاجر ہے، نہ درزی ہے اور نہ ہی ہنرمند ہے کہ اپنی روزی کما لے، ان کا ذریعہ معاش تو محض صفہ گری ہے۔ جبکہ آپ انہیں لشکر سے الگ کریں گے تو یہ کوئی کام کر نہیں سکتے، یقیناً کسی اور لشکر میں بھرتی ہو جائیں گے، پھر ہمارے ہی خلاف سب آراء ہو جائیں گے، چنانچہ فتنے و برپا ہوں گے، اور اس فتنے کو فرد کرنے پر جو رقم صرف ہوگی وہ یقیناً اسی رقم سے کہیں زیادہ ہوگی جو آپ ان پر ہم خرچ کر رہے ہیں۔ توسی کی رائے اگرچہ بڑی مقبول تھی، مگر سلطان نہ ماننا اور اپنے حکم برقرار رکھا۔ نتیجہ وہی نکلا جو توسی جیسے دانشور نے پہلے ہی بتایا دیا تھا۔ جن لشکریوں کو نکالا گیا تھا وہ سب کے سب شہاب الدین کے پاس بلخ چلے گئے اور اس کے لشکر بھی میں بھرتی ہو گئے۔ یوں اس کی طاقت بڑھ گئی۔ شہاب الدین تو پہلے ہی بغاوت پر اتر ہوا آیا، اب جو اس کے لشکر کی تعداد بڑھی تو وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اب اس نے کھلم کھلا بغاوت پر سرکشی اختیار کر لی اور ایک زبردست لشکر لے کر اپنے بھائی کے خلاف نکل کھڑا ہوا۔ سلطان ملک شاہ نے اس بغاوت کو بڑی سختی کے ساتھ کچل دیا۔ شہاب الدین کی بغاوت کو ختم کرنے کے بعد وہ ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ خلیفہ بغداد سے ایک قاصد اس کی بیٹی کا رشتہ خلیفہ کے لیے مانگنے آیا، مگر اس کی بیوی نے جب 4 لاکھ دینار حق مہر کا مطالبہ کر دیا تو معاملہ کٹھائی میں پڑ گیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بھائی تاج الدولہ ارتک نامی سالار کے ایقانے پر اس طاق میں تھا کہ کوئی مناسب موقع پر ہاتھ آئے تو وہ اپنے بھائی سلطان ملک شاہ سلجوقی کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر کے اپنے لیے مراعات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ان تمام واقعات سے آگاہ ہونے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ الجزیرہ کا رخ کیا اور وہ وہاں کے حالات اچھی طرح جاننا چاہتا تھا۔ سلطان کے بھائی تاج الدولہ نے جب دیکھا کہ ملک شاہ سلجوقی اپنے مرکز سے دور اپنے لشکر کے ساتھ الجزیرہ میں ہے تو اس نے سلطان کے خلاف بغاوت اور سرکشی کر دی۔ تاج الدولہ اب اپنے علاقوں سے نکل کر سلطان کے علاقوں میں داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے
سرخس شہر کے قریب سلطان کے ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ وہ سلطان کی طرف سے جو حاکم تھا اس نے تاج الدولہ کا مقابلہ کرنا چاہا مگر قلیل لشکر کی وجہ سے شکست کھا گیا، مگر اس نے شہر میں رہ کر ایک قاصد نیشا پور کی طرف روانہ کر دیا اس کی مدد کی جائے، مگر نیشا پور میں اس وقت کوئی لشکر نہیں تھا نہ ہی کوئی بڑا سالار تھا، مگر خوش قسمی سے وہاں نظام الملک توسی کا ایک ساتھی ابو الفتوح توسی موجود تھا۔ جب اسے وہ قاصد ملا تو اس نے کمال دانش مندی کے ساتھ ایک خط لکھا اور خط میں یہ ظاہر کیا کہ یہ خط ملک شاہ کے وزیر نظام الملک توسی کی طرف سے لکھا گیا۔ یہ خط اس نے قلعہ دار امیر منصور کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں اس نے تحریر کیا کہ تم اپنا حوصلہ بلند رکھو اور مقابلے پر ڈٹے رہو، میں سلطان کی ہم رکابی میں ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کو پہنچ رہا ہوں۔ ابو الفتوح نے یہ خط ایک اونٹنی سوار کو دیا اور اس سے ہدایت کی کہ تم تاج الدولہ کے لشکر کے قریب اس طرح گزرنا کہ وہ تمہیں مخبر سمجھ کر تم پر شک کر لے اور وہ تم سے پوچھ گچھ کرے تو تم انہیں بتا دینا کہ تم نظام الملک توسی کا ایک خط قلعہ دار منصور کی طرف لے جا رہے ہو۔ اس اونٹنی سوار نے یہ کام نہایت عمدگی سے سر انجام دیا۔ تاج الدولہ کے لشکریوں نے اس قاصد کو پکڑ کر تاج الدولہ کے سامنے پیش کر دیا۔ تاج الدولہ نے خیال کیا کہ یہ نظام الملک توسی ہی تحریر کیونکہ یہ تحریر اسے ملتی جلتی تھی، چنانچہ وہ گھبرا گیا کہ نجات کے کسی وقت سلطان اس کے سر پر آ پہنچنے، چنانچہ اس نے پوری طور پر محاصرہ ختم کر کے کوچ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ سلطان کو جب معلوم ہوا تو وہ اس شہر کی طرف آیا جس میں تاج الدولہ نے پناہ لے رکھی تھی۔ یہ مشہور شہر بلخ تھا۔ تاج الدولہ کو شکست ہوئی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، بعد اس کو اندھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ساری زندگی متحرک رہنے کے بعد آخر سلطان ملک شاہ کا آخری وقت آ پہنچا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی بغداد اور تکریت شہر کے درمیانی علاقے میں شکار کھیل رہا تھا کہ وہ بہت ہی شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ اس بخار کی وجہ سے مورخین نے یہ لکھی ہے کہ شکار کے بعد یا دوران ہی اس نے گوہر کے کباب کھائے تھے جن کی وجہ سے اس کے معدے پر بہت زیادہ بوجھ پڑا اور اسے بخار نے آن لیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی اس بخار کی شدت سے چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، یہاں تک کہ اسے ایک پالکی میں ڈال کر بغداد لایا گیا۔ یہاں پر اعلیٰ سے اعلیٰ معالجین نے علاج کیا مگر کسی بھی طرح سلطان کو فائدہ نہ ہوا اور عالم اسلام کا یہ عظیم سلطان 485 ہجری میں اسی داری پانی سے علم بقا کی طرف کوچ کر گیا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو پسند آ رہے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرنا نہ بھولے، سبسکرائب لازمی کر دینا اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی زور زبردستی ہماری طرف سے کوئی نہیں بھائی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بے تحاشا خیال۔ فی امان اللہ۔